الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب مسجد کے اندر آ جائے جہاں پر نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہیں تو آنے کے بعد اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ جب تک آپ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں رہیں گے آپ کو ہر سانس کے بدلے میں انشاءاللہ عز و جل نیکیاں ملتی رہیں گی۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک رضا پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں بیان کروں گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں اور بارہا آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ اگر ہم کوشش کریں گے تو 1000 مرتبہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ ہم کام کاج کرتے رہتے ہیں یا سفر کرتے رہتے ہیں، یہ کاؤنٹنگ والی تسبیح آتی ہے، اس کو ساتھ میں رکھا کریں تو یہ اگر ہاتھ میں رہے گی نا تو زبان پر بھی لگام رہے گا کہ فالتو ہماری زبان بھی نہیں چلے گی، اور پھر درود پاک کی یاد دلاتی رہے گی تسبیح، تو ہم درود پاک کی کثرت بھی کیا کریں گے۔ تو آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہے، چونکہ کل 22 رجب کی تاریخ ہے اور آپ کا یوم عرس بھی ہے 22 رجب المرجب۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائی، اس سے پہلے جو ہم نے جمعہ میں بیانات سنے وہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم نے سنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی سیرت پر کچھ ہم نے کلام کیا اور آپ نے سنا بھی۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت پر بھی ہم نے کچھ کلام کیا اور آپ نے سنا۔ آج انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سنیں گے کہ آج کے اس پرفتن وقت میں، پرفتن دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع کرنے والے، ان کو برا کہنے والوں کی کمیاں نہیں ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے، ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو جو گستاخیاں کی جاتی ہیں اس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر معاذ اللہ گستاخیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا با ادب بنائے، ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سنتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام، یعنی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ اسلامی تاریخ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام پاک معاویہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن، اور ناصر الدین یعنی دین کی مددگار، اور ناصر الحق یعنی حق کے مددگار آپ کے القابات ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک دراز یعنی لمبا تھا اور رنگت سفید اور خوبصورت، شخصیت روبدار تھے اور سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ بہت حلم والے اور بردبار تھے اور باوقار اور مالدار اور لوگوں میں سردار تھے، کرم فرمانے والے اور انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت علامہ حسین بن محمد دیار بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبہ والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں
بہت سارے مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں آپ کی شان میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ساری دعاؤں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے. آئیے انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم سنیں گے یہ بھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر فضائل و کمالات سے نوازا تھا. جس طرح جہاں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی الگ الگ خصوصیات تھیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیت ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں. یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان لکھنے پر مامور تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اس وحی کو لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی بااعتماد صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے. وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی بھی ہیں. اسی لیے علماء کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کے مامو جان بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو بہن تھیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھیں. ابن عساکر میں ہے کہ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے اور آپ کی پیاری بہن یعنی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر میں کنگھے کر رہی تھیں. بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا، یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب سوچے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محبت رکھیں اور اس صحابی کے بارے میں، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ گستاخیاں کریں ہم. اور ہم میں سے ایسی ایک تعداد ہے جو مطلب اس طرح کے کلام تو نہیں کرتی لیکن اس طرح کے لوگوں کی صحبت میں رہتی ہے، ایسے لوگوں کی سنگت میں رہتی ہے. تو یاد رکھیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بروں کی صحبت کیا ہے؟ برا اثر چھوڑتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں. آپ فرض کریں اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہو یا ہمارے خاندان میں سے کسی کو کوئی برا بھلا کہتا ہو یا ہم جس سے ہم مطلب بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں اس کو برا بھلا کہتا ہو، کیا ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے. اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، کوئی اگر ان کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، صحابہ اور اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ تمام علماء کرام مفسرین کرام نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب جنتی ہیں. کیوں جنتی ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہم نے ہر ایک سے بھلائی کا ارادہ فرمایا. مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہاں بھلائی کا ارادہ فرمانے سے مراد ہے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، صحابہ کرام کی بڑی شان ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان ہے. آئیے انشاءاللہ سنتے آگے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے. جبریل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اے ام حبیبہ، جبریل و میکائل علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے. سوچیں، اللہ عز و جل قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو اسٹیٹس، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ پیارے محترم اسلامی بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ سوچیں پیارے محترم اسلامی، اس بات کو میں اس سے پہلے بھی بیانات میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، مسلمان نہیں تھا،
اس نے اسلام قبول کیا، حضور کی زیارت کی، اس کے کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو پیارے محترم اسلامی بھائیو اس کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، ان کے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان سے سچی محبت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کی محبت سکھانی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اپنے بچوں کے دلوں میں، بچوں کے ذہنوں میں ان کی محبت کو ڈالیں گے، ان کے ایمان افروز واقعات کو ڈالیں گے، ان کی جتنی بھی جنگ صحابہ کرام علیہ رضوان نے لڑی اس کے بارے میں بتائیں گے، تو ان کے اندر ایک شجاعت، ایک بہادری کا ملکہ پیدا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ بچے تو سیریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے تو فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے تو فلاں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں سکھایا۔ کیا آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنگ میں جانے کے لیے اجازت طلب کی، یا نبی یا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، ہمیں بھی اجازت فرما دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آپ سب چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں، بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو صحابہ کرام تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کیا ہے پتھر لے کر آئے، اور پتھر لانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور اپنے کندھے کو صحابہ کرام علیہ رضوان سے کندھے سے ملا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم تو ان کے برابر ہیں، ہم تو بڑے ہیں، یعنی جنگ میں جانے کی اجازت وہ مانگ رہے تھے۔ اور جب گئے جنگ میں، پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ وہ جو صحابہ کرام دو بچے گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان جو دو بچے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جب جاتے ہیں تو ابو جہل کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے جو حضور کو برا بھلا کہتا ہے، حضور کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تم ان کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا جانکاری کرو گے؟ تو بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے، بڑا ظالم ہے، بہت ہی زیادہ گستاخیاں کرنے والا ہے حضور کی شان میں، مسلمان پر ظلم و ستم ڈھانے والا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی نہیں، ہم اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو جہنم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو وہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو وہ سامنے سے گزر رہا ہے۔ وہ دو صحابہ کرام علیہ رضوان ترنت جیسے اس کو دیکھا، اس ابو جہل کو دیکھا، اس پر ٹوٹ پڑے تلوار سے، اور جیسے ہی وہ کیا بولتے ہیں ان کو تلوار، اس ابو جہل کو تلوار لگتی ہے، وہ نیچے آتا ہے، اور آنے کے بعد پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس کو کیا ہے قتل کر دیتے ہیں، وہ دو صحابہ کرام جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ اس کو آخری مرنے کے وقت اس کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ مجھے مارا جا رہا ہے، میں قتل ہو رہا ہوں، اس کو اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے قتل کرنے والے کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ دو چھوٹے بچے ہیں، اس بات پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ سب شجاعت، یہ بہادری بچوں کے اندر کب پیدا ہوئی؟ جب ہم نے انہیں اپنے صحابہ کرام کی سیرت کو سکھایا ہوتا تب پیدا ہوتی۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی اولاد، ان کے اندر اس طرح جذبہ کیسے آیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ ان کے اندر حضور سے کس قدر ٹوٹ کر محبت۔ آج ہمارے نبی کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ عز و جل، انہی کے ساتھ ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کی دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم اس سے کیا ہے، اس سے لڑ بڑھتے ہیں اور اس کا کیا بولتے ہیں گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اتنا ایمان کمزور ہو گیا آج کے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کہ حضور کی شان میں گستاخیاں ہوں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوں کرنے والے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضروری صحبت سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ ہی میں چلتے ہو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم ان کی کلپ سے دیکھ رہے ہوتے، معلوم ہے کہ فلاں بندہ کیا بدعقیدہ ہے، فلاں بندہ کا عقیدہ خراب ہے صحابہ کے بارے میں، پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں، پھر بھی ہم اس کی کلپس کو دیکھ رہے ہوتے، ارے بہت اچھا بیان کر رہا ہے، بہت اچھی باتیں بتا رہا ہے، ارے بہت اچھی باتیں بتا رہا ہے، یہ تو ہم نے پہلی بار سنا ہے۔ پیارے محترم اسلام، میں بارہا اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم کو اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے جس کے بارے میں پتہ ہو یقینی طور پر کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ جب جڑ ہی فاسد ہوتی ہے تو جو شاخ ہوتی ہے، جو آگے اوپر کیا اس کی شاخیں نکلتی ہے، ٹہنیاں نکلتی ہیں، وہ بھی کمزور ہوں گی نا۔ تو جس کے دل میں فساد ہے، اس عقیدے میں فساد ہے، وہ ہمیں کیا صحیح بات بتائے گا؟ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، غیب جاننے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔
سبحان اللہ، تیسرے دن پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے، یعنی 2 انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر فرمایا۔ بتائیے جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر فرامین ہو، اس قدر فضیلتیں ہوں، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، یہ بات ہوئی تھیں، فلاں حق پر تھے فلاں نہ حق تھے، معاذ اللہ عز و جل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں اس بات کو بارہا بتا چکا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں بھی کسی کا اختلاف ہوتا ہے، بچوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ باہر سے کسی اور کو نہیں بلا کے لے کر آتے، فیصلہ کرنے والے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، گھر کا جو مین ہوتا ہے، جو گارجین ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائی، اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین کچھ اختلافات کچھ باتیں ہوئیں تو ان میں فیصلہ کرنے والے اس وقت کون تھے؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ اور آگے ابھی آپ سنیے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور فرمان سنیے گا، لیکن ہم کرتے ہیں کیا ہے کہ ہم خود فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ عز و جل۔ ہمارا خود کا پتہ نہیں کہ ہم پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں، کتنے ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی وہ حق پر نہیں تھے، فلاں صحابی حق پر تھے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، معاذ اللہ عز و جل۔ ایسے جملے بولنے سے پہلے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بہت کچھ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں بولنے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ مطلب وہ جائز ہے، لیکن صحابہ کرام جن کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ میرے کسی صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ستاروں کی طرح ہیں، تم میں سے جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب نیت کریں کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے، ان سے کیا ہے محبت کریں گے، انشاءاللہ ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ اور اس لیے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بہت ہی پیارا شعر آپ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ جس طرح سمندر میں کشتیاں پہلے چلتی تھیں تو کشتیاں جو ڈائریکشن ان کو پتہ چلتا تھا، جو سمت پتہ چلتا تھا، وہ ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کیا ہیں؟ نجم اور ناؤ ہیں، ستارے بھی ہیں اور کیا ہے؟ کشتی بھی ہیں۔ ان میں ہم سوار ہو گئے، انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یوں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ وہد بہ، یعنی اللہ پاک معاویہ کو ہادی یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، اسی طرح اور بھی بہت سارے فرامین ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اس وقت غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں۔ آقائے دو جہان سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی آپس میں اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے معافی، اللہ کی رضا کا حصول اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔
یہ عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے اس خالص دینی اختلاف کا فیصلہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب ہم جیسوں کی کیا جرأت، کیا ہمت کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپسی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب کا حکم دیا گیا ہے اور ہم نے ادب ہی کرنا ہے، اور بس بڑوں کے اختلاف میں پڑے نہ ہم، یہی ہے خیر، رکھیں ہم الفت علی ارادت معاویہ۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے محترم اسلامی بھائیو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مولا کریم عز و جل ہم تو اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم کچھ اچھے انداز میں کیا ہے دینی تعلیم سیکھ سکیں، ویسے تو سیکھنا ہر ایک کو چاہیے، لیکن اس بات کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے مولا کریم عز و جل ہماری آنے والی نسلیں تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گانے والی ہوں، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا گن گانے والی ہوں، ان ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کرنا، اس بات کی بھی دعا کیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے کیا ہے اولاد کی نیک اولاد کی کیا ہے دعا کی ہے، تو نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اولاد کے لوگ تمنا کرتے ہیں حضرت دعا کر دیجیے اولاد نہیں ہو رہی ہے، بہت پریشان ہے، کافی سال ہو گئے، لیکن صرف اس کی دعا نہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما، ساتھ ساتھ اس کو بھی ایڈ کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اور ایسے کہ یہاں جن کی یہاں اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہو بھی جاتی ہے بسا اوقات ایسی اولاد ہو جاتی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جایا کرتی ہے، اب وہ سوچتے ہیں کاش یہ اولاد ہمیں پیدا ہی نہیں ہوتی تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں تھیں، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، وقت بہت کم ہوتا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی لوگوں کے سیرت کو بتاتے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا تھا، فلاں نے یہ آوشکار کیا تھا، فلاں نے اس چیز کو بنایا تھا، فلاں نے یہ چیز ایجاد کیا تھا، دنیا دار لوگوں کی باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کی جگہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بتائیں کہ سب سے پہلے پیارے محترم اس بات کو سنیں کہ سب سے پہلے تراویح کا باقاعدہ آغاز کے صحابہ کے دور میں ہوا تھا، اسی طرح یہ اس بات کو بھی بتائیں کہ قرآن کو کس نے جمع کیا تھا، پھر اس بات کو بھی بتائیں کہ مطلب جو بھی چیزیں ہیں جو مطلب اولین میں شمار ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے اس طرح باتیں آتی ہیں نا ہر چیز میں، تو سب سے پہلے اس چیز کو کس نے بنایا تھا، تو دینی اعتبار سے اپنے بچوں کو کیا ہے دین کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو آج ہم کہتے نظر آتے کہ ہماری اولاد ہمارا فرما بردار نہیں ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سے قریب کر دیا تو انشاءاللہ نے چاہا تو کچھ دن بعد آپ کی اولاد وہی آپ کے فرما بردار ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے